خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں ہم مساقات کی منزل پر آ گئے ہیں. مساقات کی منزل ہم نے بتا دیا کہ مساقات ہوتا ہے جب کوئی باغ کا مالک، پھلدار درختوں کا باغ ہے، اس کا مالک اپنے پھلدار درختوں کو ایک معین مدت تک کے لیے کسی شخص کو دے کر طے کر لے کہ وہ اس کی دیکھ بھال، سینچائی اور دیگر معاملات کا خیال رکھے گا. پھر فصل میں سے یعنی جو میوے اتریں گے ان میں سے ایک حصہ اس کو عوض کے طور پر، حق الاجرت کے طور پر، حق الزحمہ کے طور پر اسے دیا جائے گا اس کام کے بدلے میں. تو اسے مساقات کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بس لکھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں بعد میں گھر میں پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے. اس لیے میں نے فیصلہ لیا کہ پہلے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر لکھیں گے، چاہے تھوڑا سا ٹائم بڑھ جائے. تو اس میں اب شرائط ہے، اس معاملے میں، اس عقد میں شرائط ہے. مساقات یعنی سینچائی، اور سینچائی کے بغیر بھی اور بھی کام ہوتے ہیں، خاص کر میوہ دار درختوں کی. اور چیزوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے. میوہ دار باقی چیزوں میں اگر باقی فصلیں ہوں اس کو سیدھے طور پر زراعت کہتے ہیں، مزارعہ، زراعت کے طور پر دیتے ہیں زمین کسی کو. جب میوہ دار درخت ہوں تو درخت باقی ہیں تو صرف میوہ اترتا ہے. میووں کا خیال رکھنے کے لیے، درختوں کو پانی وغیرہ دینے کے لیے اس مساقات میں آتے ہیں. شرط تقریباً وہی ہے جو باقی عقائد میں ہے. مثلا نمبر 1، عاقل ہوں دونوں، مالک باغ کا بھی عاقل ہو اور جو عامل ہے، عمل کرنے والا، سینچائی کرنے والا، وہ بھی عاقل ہو. اور اسی طرح بالغ ہوں، اور اہم ہے کہ اپنے اراد و اختیار سے دونوں کام کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں. اسی لیے عام طور پر جب سند لکھتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں نا، کوئی آپس میں کوئی فیصلہ کریں پھر تحریر لکھتے ہیں، تو پھر اس میں لکھتے ہیں پہلے اپنا نام وغیرہ، پھر بقائمی حواس و ہوش خمسہ بلا جبر و اکراہ روئے چند کسان مومنین محلہ خوشحال سر یا زیڈی بال اقرار کرتا ہوں کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. یہ اراد و اختیار جو ہوتا ہے یہ ضروری ہے. تو اس لیے دونوں اپنے ارادہ اور اختیار سے مساقات کریں. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط وہی والی کہ ممنوع التصرف نہ ہو.
ممنوع تصرف نہیں، یہ باغ جو ہے جو کسی کو دیا مساقات کے لیے، تو یہ باغ والا اس میں تصرف رکھتا ہو، اس کا ہے، لیکن کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حاکم شرع نے اسے روکا ہے، اس باغ کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا۔ کوئی ہم مقرر کریں گے ولی یا وکیل کریں گے مقرر جو اس کا خیال رکھے گا جب تک پیسہ ملے، اور پھر وہ پیسہ بھی آپ کے کہیں اکاؤنٹ میں ڈالے گا، کچھ کرے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، صرف اتنا دیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے، ورنہ آپ فضول خرچ آدمی ہیں، آپ کی عقل ہی نہیں ہے، کم عقل ہیں، سفیہ ہیں آپ، اس لیے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ممنوع تصرف، یہ ہوتا ہے ایک شق شریعت کے اندر، تو ایسا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر ان چار اب بن گئے شرائط، کس چیز کے؟ متعاقدین کے، باغ والے کے اور عامل کے۔ ہاں اگر ذمہ داری لینے والا مثلا کم عقل بھی ہے، سفیہ بھی ہے، لیکن اتنا غریب ہے کہ کوئی کام اسے کوئی اور کام نہیں ملے گا، اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، کم سے کم تھوڑے پیسے مساقات سے لیتا تھا تو اس کا روزگار ہی ٹوٹ جائے گا، ایسی صورت میں اس کا ممنوع تصرف ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا پیٹ بھی پالنا چاہیے۔ تو لہذا الا اگر ذمہ داری لینے والا شخص غریب ہو، ایسی صورت میں یہ شق لاگو نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بات ہے کہ شرائط کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ مساقات کی شرائط کیا ہے۔ یہ ہے متعاقدین کی شرائط، باغ والے کی شرائط اور عامل کی شرائط، کام کرنے والے کی شرائط۔ خود باغ کے بھی کوئی شرائط ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، مساقات کا معاہدہ جو ہے غیر ثمردار درختوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مثلا سفیدے کے درخت ہیں، سفیدہ جانتے ہیں نا، پاپلرز کے درخت ہیں، سیبوں کے درخت نہیں ہیں، بید کے درخت ہیں، ناشپاتیوں کے درخت نہیں ہیں، خوبانیوں کے درخت نہیں ہیں۔ کچھ میوے ہوتے ہیں ثمردار، کچھ میوے ہوتے ہیں غیر ثمردار۔ غیر ثمردار جو درخت ہیں ان کے لیے مساقات صحیح نہیں ہے، باطل ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، مساقات کی مدت یہ بھی معین ہونی چاہیے۔ کیا اسی سال کے لیے مساقات آپ کے اور میرے درمیان ہے، یا اگلے سال بھی یہی چلے گا؟ چلو کوئی بات نہیں، 5 سال کے لیے رکھتے ہیں، لیکن معین ہونا چاہیے کہ مدت کتنی ہم طے کرتے ہیں جس دوران یہ مساقات چلے گی، جو ہم نے آپس میں طے کیا۔ 5واں حصہ آپ کو دوں گا، تو یہ ہمیں دینی ہوگی ان 5 سالوں کے لیے جن کے لیے ہم نے مساقات طے کیا، 2 سالوں کے لیے، 4 سالوں کے لیے۔ تو لہذا مدت کتنی مدت کے لیے لاگو ہوگا اس کا سب کچھ، یعنی شرح وغیرہ سب کچھ۔ تیسرا، مساقات میں متعاقدین کا حصہ کیا ہونا چاہیے جی؟ تو کہتے ہیں اس کا حصہ ہونا چاہیے اس صورت میں آدھا، تہائی، چوتھائی، چھٹا، 7واں، 9واں، 10واں، اس طرح سے۔ وہ نہیں کہ آپ کو میں 500 روپے ماہانہ دوں گا، وہ مساقات نہیں ہے، بلکہ ثمر جو ہے، جو میوہ اترے گا، جو میوہ ہم حاصل کریں گے درختوں پر سے، تو اس کا کتناواں حصہ عامل کو دینا ہوگا، یہ طے ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں اسی شکل میں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، معاہدہ جو ہم کریں گے وہ پھل آنے سے پہلے کرنا ہوگا، یعنی پھل جو لگیں گے، پہلے پھول نکلتے ہیں، پھول کے بعد پھل تھوڑا ظاہر ہوتا ہے، تو اس سے پہلے مساقات ہونا چاہیے، بعد میں نہیں۔ پھل نکل کے اب مساقات ہوگا، نہیں، ایسا نہیں۔ کیوں ایسا نہیں جناب؟ اس لیے کہ جو عامل ہوگا وہ پہلے دیکھے گا، جہاں زیادہ باغ میں پھل ظاہر ہوئے ہوں گے وہ وہیں کا مساقات پکڑ لے گا، جہاں تھوڑے ہوں گے تو وہاں کا کہے گا نا میں نہیں کروں گا۔ تو اس لیے پھل آنے سے پہلے ہی معاہدہ طے ہونا چاہیے۔ اور کچھ ہمارے علماء جو ہیں فقہا، وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی بات نہیں، پکنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ اگر پھل ظاہر ہونے کے بعد بھی کیا جائے گا معاہدہ، لیکن پکنے سے پہلے ہونا چاہیے، ابھی پکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ پکے ہوئے ہوں تو مساقات باطل ہے۔ اور
5ویں شرط، جن درختوں کی نشو نما پانی یا بارش کے پانی سے یا زمین کی نمی سے ہوتی ہو، سینچائی کی ضرورت نہیں ہے. کہیں تو بارش ایسی ہوتی ہے کہ سینچائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یا کہیں زمین ہی مارشی ہوتی ہے، مارشی جس میں نمی بہت ساری ہوتی ہے، پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا وہاں مساقات لاگو نہیں ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں نہیں، جن درختوں کی نشو نما بارش کے پانی یا زمین کی نمی سے ہوتی ہو اور سینچائی کی ضرورت نہ ہو، لیکن دوسرے کاموں مثلا گڈائی وغیرہ کی ضرورت ہو، اسے کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں مساقات کا معاہدہ صحیح ہوگا، الا اگر ایسے کاموں کا اثر پھلوں کے زیادہ یا عمدہ ہونے پر نہ پڑتا ہو. کام ایسے ہوں کہ فصل زیادہ نکلے گی یا زیادہ اچھی نکلے گی. عام طور پر ہمیشہ موسم خزاں میں بھی اور موسم بہار میں بھی سیب کے درختوں کی گڑائی کی جاتی ہے، یعنی جہاں روٹس ہے، اس کے تنے ہیں، اس کے ارد گرد زمین کو ٹاپل کیا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے، جوتا جاتا ہے، اس کو گڑائی کہتے ہیں. جو تنا ہے اس کی طرف زیادہ مٹی جمع کرتے ہیں تاکہ جو یہ ہیں جڑیں وغیرہ ہیں وہ زیادہ اچھی طرح زیادہ نیچے تک جائیں، ان کے لیے آرام رہے، اور اس طرح سے وہ درخت جو ہے وہ زیادہ اچھا پھلتا پھولتا ہے اور اس میں پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے. اگر ایسا ہوا تو ویسے کاموں کے لیے بھی مساقات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کاموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پیداوار پر، زیادہ ہونے پر یا اچھا ہونے پر، تب وہ مساقات درست نہیں ہے. اس صورت میں مساقات کے صحیح ہونے میں اشکال ہے. کس صورت میں؟ کہ جب ان کے پھل زیادہ نکلنے کے لیے یا عمدہ نکلنے کے لیے اثر کوئی نہ ہو تو تب اشکال ہے، یہ مساقات صحیح ہے. یہ ہے مساقات کی شرائط. اب مساقات کن صورتوں میں فسخ ہو سکتا ہے؟ کب مساقات کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا؟ نمبر 1، ایک دوسرے کی مرضی سے متعاقدین مساقات ختم کر سکتے ہیں. جب بھی چاہیں ایک دوسرے کی مرضی سے آپس میں بات کر کے کہیں گے اب مساقات نہیں، میں پانی نہیں دوں گا، آپ بھی مجھے کچھ نہ دینا. یا اسی طرح علی حاضر القیاس، یعنی اسی طرح اگر صیغہ جاری کرنے کے بعد وقت طے کریں، جب صیغہ جاری کیا آپ میرے درختوں میں سینچائی کریں، میں آپ کو چوتھائی دیتا ہوں، اس نے کہا قبول کیا، اس کو صیغہ کہیں گے. تو یہ صیغہ جاری کرنے کے وقت اگر طے ہوا کہ دونوں فسخ کر سکتے ہیں مساقات کو، یا کوئی ایک بھی، مالک کو اختیار فسخ کرے، عامل قبول کرے گا، یا عامل کو اختیار ہوگا فسخ کرنے کا معاملہ اور مال کی باغ قبول کرے گا، تو اس صورت میں بھی معاملہ فسخ ہو سکتا ہے. نمبر 2، اگر فریقین میں یہ طے نہ ہوا ہو کہ اگر عامل مر جائے، انسان کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن جو یہ عامل ہے مساقات کرنے والا، پانی دینے والا درخت کو، یہ طے نہیں ہوا کہ اگر مر جاؤں گا تو پھر تو آپ کیا کرو گے، کیا میرے بچوں کو کچھ دو گے، یہ طے نہیں ہوا. اگر فریقین میں یہ طے نہ ہوا ہو کہ اگر عامل مر جائے تو دوسرے شخص کو مساقات کی ذمہ داری دی جائے گی، مثلا اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، تو عامل کی موت کے موقع پر مالک معاملہ کو فسخ کر سکتا ہے، چونکہ طے ہی نہیں ہوا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو جو ہی عامل مر جائے گا تو مالک توڑ دے گا معاملے کو. نمبر 3، اگر معاملے میں شرط کی جائے کہ ساری فصل مالک کی ہوگی، یہ طے ہوا آپ میرے باغ میں پانی دیا کریں لیکن جو پھل ملے گا وہ آپ کو نہیں، وہ صرف میں لوں گا، یا ایسا کہ عامل کو ہی، مالک کو ہی نہیں، تو ایسا معاملہ باطل ہوگا. یا یہ کہا جائے گا آپ پانی دیں یا نہ دیں، میں آپ کو 8واں دوں گا فصل کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دونوں صورتیں معاملہ فسخ ہو جائے گا. چوتھا، نمبر 4، اگر کوئی شخص کسی کو درخت لگانے کے لیے زمین اس شرط پر دے کہ جو کچھ اس سے حاصل ہوگا دونوں کا ہوگا، جو کچھ حاصل ہوگا دونوں کا ہوگا، تو بھی معاملہ باطل ہے، دونوں کا، یعنی 50-50. مگر ہم نے کہا کس شکل میں کہا یہ ہونا چاہیے،
इतनवां, आधा, तिहाई, चौथाई, सुदुस, सुमुन, सोबा, तोसा, औशर, 10वां, इस तरह से होना चाहिए। बराबर बराबर वाला मामला बातिल है। तो ये है मुसाकात के शराइत वगैरह आप लिखते हैं, अब आप नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जब आपने समझ लिया आप कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1 शराइत मुतआक़िदैन। मुतआक़िदैन किस चीज़ के मुतआक़िदैन? मुसाकात के। एक बलोग, दूसरा अक्ल, तीसरा इरादा व इख्तियार, इरादा व इख्तियार, और चौथा ममनूउ तसर्रुफ ना हो। ये हो गए शराइत मुतआक़िदैन, बलोग, अक़ल, इरादा व इख्तियार और ममनूउ तसर्रुफ ना हो। तो अब है मुसाकात के शराइत मुसाकात। नंबर 2 शराइत मुसाकात। शराइत मुसाकात यानी खुद मुसाकात के शराइत। नंबर 1 मुआहदा। मुआहदा यानी मुसाकात का मुआहदा गैर समरदार, गैर समरदार दरख्तों के लिए साहिल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 मुद्दत, मुद्दत मुसाकात। मुअय्यन हो। नंबर 3 मुसाकात में मैं आमिल का हिस्सा आधा, तिहाई, चौथाई, पांचवा, वगैरह की शक्ल में होना चाहिए। नंबर 4 मुआहदा फल आने से पहले। या ज़्यादा से ज़्यादा
پکنے کے پہلے ہونا چاہیے. نمبر 5، جن درختوں کی نشو و نما بارش کے پانی سے، بارش کے پانی یا زمین کی نمی سے ہوتی ہو اور سینچائی کی ضرورت نہ ہو، لیکن دوسرے کام مثلاً گڈائی وغیرہ کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں مساقات کا معاہدہ صحیح ہے. ہاں، اگر ایسے کاموں کا اثر پھلوں کے زیادہ ہونے یا عمدہ ہونے پر نہ پڑتا ہو تو مساقات کے صحیح ہونے میں اشکال ہے. یہ والا حساب نے کیا ہوگا. معاملہ فسخ ہونے کی صورتیں، یہ نمبر 3.
نمبر 1، ایک دوسرے کی مرضی سے مساقات ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سیوا جاری کرنے کے وقت طے کریں کہ دونوں یا کوئی ایک معاملہ فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ نمبر 2، اگر فریقین میں یہ طے نہ ہوا کہ اگر حامل کی موت واقع ہو تو دوسرے کس شخص کو مساقات کی ذمہ داری دی جائے گی؟ تو عامل کو اختیار ہے کہ معاملہ کو ختم کرے۔ تین، اگر معاملے میں شرط کی جائے کہ ساری فصل مالک کی ہوگی تو ایسا معاملہ باطل ہوگا۔ نمبر 4،
اگر کوئی شخص کسی کو درخت لگانے کے لیے زمین اس شرط پر دے کہ جو کچھ اس سے حاصل ہوگا دونوں کا ہوگا، تو یہ معاملہ باطل ہے۔ الحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا۔